السلام علیکم ناظرین، میری دھرتی میری دنیا کے ایک اور پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امینہ خان۔ ناظرین، سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے جہاں وفاقی صوبائی حکومتوں کے ساتھ ساتھ ملکی اور غیر ملکی NGOز نے اپنا اپنا کردار ادا کیا، وہیں پاک فوج نے بھی اپنا قومی فرض سمجھتے ہوئے اس میں بھرپور حصہ لیا۔ آج کے پروگرام میں اس حوالے سے رپورٹ شامل کی گئی ہے، جبکہ صحت کے شعبے میں حکومت کی جانب سے عوام کو سہولتوں کی فراہمی کے لیے اقدامات سے متعلق بھی رپورٹ پروگرام کا حصہ ہے۔ جی تو ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں صوبہ سندھ کی طرف اور دیکھتے ہیں سندھ سے موصول ہونے والی اہم رپورٹس۔ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قانون کے حوالے سے کی جانے والی حکومتی سازشوں کے خلاف جماعت اسلامی حالانکہ نواحی مدرسے منصورہ کے طلبہ اساتذہ کی جانب سے احتجاجی ریلی نکال کر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ آئے ناظرین، اس کی تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ توہین رسالت کے قانون میں تبدیلی کی حکومتی سازشوں کے خلاف جماعت اسلامی حالانکہ طلبہ اساتذہ کی جانب احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ مظاہرین میں حافظ لطف اللہ بھٹو فقیر الہی نے خطاب کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ موجودہ حکومت توہین رسالت کی مرتکب آسیہ مسیح کو معاف کرنے اور توہین رسالت قانون کے خلاف سازش کر کے امت مسلمہ کے جذبات کو مجروح کر رہی ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر کی امت مسلمہ توہین رسالت قانون میں ترمیم یا دیگر ہونے والی سازش کو کسی صورت میں برداشت نہیں کرے گی۔ اگر حکومت نے ایسی غلطی کی تو ملک گیر احتجاجی تحریک چلائی جائے گی۔ ثقافت کا دن منانے کے حوالے سے سندھ میں بھی مختلف تقاریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں عوام نے بھرپور شرکت کی۔ مختلف علاقوں میں ہونے والی تقاریب اور جشن کے رنگ ایک نظر میں۔ سندھ بھر کی طرح سکھر میں بھی سندھی ثقافتی دن منایا گیا۔ شہر بھر کے مختلف مقامات پر رنگا رنگ پروگراموں کا انعقاد کیا گیا۔ سندھی میڈیا اور حیدرآباد اور سکھر پریس کلبوں کی جانب سے گزشتہ سال سے سندھی ثقافت کی پذیرائی کے لیے شروع کیا جانے والا سلسلہ اب محدود کمروں سے نکل کر سندھ بھر میں ایک بڑے اور اہم دن کی حیثیت حاصل کر چکا ہے، اور سندھ بھر میں ہر مذہب، ہر جماعت اور ہر قبیلے سے عوام نہ صرف شامل ہوتی بلکہ سندھی روایتی ملبوسات، اجرک اور ٹوپی پہن کر یکجہتی کا اظہار بھی کرتی۔ ہمیں فخر ہے کہ ہماری تہذیب 5000 سال پرانی ہے اور ہمیں سندھی ہونے پہ فخر ہے۔ سب سے عظیم کلچر، بہت پرانا کلچر، بہت خوبصورت کلچر، اور اس پیارے کلچر کی پہچان سندھی ٹوپی اور اجرک، اور اس حیثیت سے آج یہ دن سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، ہمیں بہت خوشی ہے۔ میڈیا کی جانب سے خطے کی تاریخی سرزمین سندھ میں سماجی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے جہاں عوام نے سراہا بلکہ وہیں تمام سیاسی، سماجی اور مذہبی جماعتوں بشمول پیپل پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ، GA سندھ، سنی تحریک، مسلم لیگ کاف، مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتوں نے شریک ہو کر سندھ اور اس کی ثقافت سے محبت کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ تمام سندھ میں رہنے والوں کے ساتھ یکجہتی کا ثبوت بھی دیا۔ شہر میں سب سے بڑی تقریب سکھر پریس کلب کے سامنے منعقد کی گئی۔ اس موقع پر جہاں مردوں نے ثقافتی دن منایا، وہیں خواتین نے بھی اس میں بھرپور شرکت کی۔ اولیاء کرام اور صوفیوں کی سرزمین سندھ میڈیا کی کوششوں کے بعد اب پھر اجرک اور ٹوپی کے ثقافتی رنگوں سے نکھر گئی ہے، اور عوام کی بھرپور شرکت نے سندھ کی پہچان اجرک اور ٹوپی کو ایک بار پھر اجاگر کر دیا۔ سندھ کے یوم ثقافت کے موقع پر مختلف تنظیموں کی جانب سے سکھر میں ریلیاں نکال کر انسانی زنجیر بنائے گئے۔ شرکا کا کہنا ہے کہ پانچوں صوبوں کے عوام کو اس طرح کے یوم ثقافت منانا چاہیے۔ کیمرہ مین اصغر علی عباسی کے ساتھ امداد بوزدار، دنیا نیوز، سکھر۔ وفاقی وزیر برائے کھیل اعجاز جکھرانی نے جیکب آباد میں عوام کے ساتھ سندھ کا ثقافتی دن جوش و خروش سے منایا۔ ثقافتی دن کے حوالے سے مختلف تنظیموں نے اجرک اور ٹوپی پہن کر ریلیاں نکالی اور ڈھول کی تاپ پر بھنگڑے ڈالے۔ ریلی کو پیپل پارٹی کے منتخب رکن قومی اسمبلی اور وفاقی وزیر برائے کھیل اعجاز جکھرانی، پیپل پارٹی کے رکن سندھ اسمبلی عائشہ جی سندھ محاذ اور صحافیوں، ادیبوں اور دانشوروں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ثقافتی دن منانے کا اصل مقصد سندھی کلچر اور صدیوں پرانی اپنی تہذیب کو اجاگر کرنا ہے اور آنے والی نسلوں کو اپنی تہذیب اور تمدن سے آگاہ رکھنا ہے۔ سندھ کی تمام پرانی تہذیبوں میں سے اجرک ایک ہے۔ ہمیں اپنی تہذیبوں کی حفاظت اور سندھ دھرتی جو کہ ہماری ماں اور ماں کی قدر کرنا ہمارا فرض ہے، اسے پورا کرنا سندھی قوم کی ذمہ داری، اور آج وہ ذمہ داری پورے کر رہے ہیں۔ ٹھٹہ میں بھی سندھ کی ثقافتی دن کے حوالے سے مختلف پروگرام پیش کیے گئے۔ اس سلسلے میں 5000 پرانی ثقافتی تقریب کی یاد منانے کے لیے مچھ کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ مچھ میں سردیوں کے موسم میں جب گاؤں کے لوگ تھک ہار کر اپنے گھروں کو لوٹتے تھے تو آگ جلا کر اس کے چاروں طرف بیٹھ کر رقص، گیت، شاعری اور لطیفے سنا کر وقت گزارتے تھے اور ایک دوسرے کا دکھ بانٹتے تھے۔ یہ رسم آج بھی دیہی علاقوں میں ہو رہی ہے۔ مخدوم محمد ہاشم اسکول میں بچوں نے رنگا رنگ ٹیبلو ثقافتی رقص پیش کیا۔ شہری تنظیموں نے سندھی گیتوں پر رقص کرتے ہوئے ریلی نکالی۔ پاکستان پیپل پارٹی کے MP صادق میمن کی قیادت میں ریلی شاہی بازار سے ہوتے ہوئے پریس کلب پر ختم ہوئی۔
آئے ناظرین اب دیکھتے ہیں صبح سندھ کی چند خبریں۔ لاڑکانہ کے علاقے بیڑو چانڈیوں کے قریب مسافر بس تیز رفتاری کے باعث الٹ گئی، 25 افراد زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق لاڑکانہ سے قمبر شہر کو جانے والی مسافر بس گاؤں بیڑو چانڈیوں کے قریب تیز رفتاری کے باعث الٹ گئی، جس کے نتیجے میں 25 افراد موقع پر زخمی ہو گئے، جن کو ابتدائی طبی امداد کے لیے چانڈکا میڈیکل ہسپتال پہنچایا گیا، جہاں 20 زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد فارغ کر دیا گیا۔ ان میں سے 5 افراد کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ صبح سندھ سے موصول ہونے والی رپورٹس آپ نے ملاحظہ کی۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں صبح بلوچستان کی جانب اور نظر ڈالتے ہیں بلوچستان کی چند خبروں اور رپورٹس پر۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں صبح بلوچستان کی چند خبروں پر۔ نصیر آباد میں توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قانون کی ترمیم کے خاتمے کے خلاف جماعت اسلامی کی طرف سے پریس کلب کے سامنے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ مظاہرین نے دھرنا بھی دیا۔ مظاہرے سے ضلع امیر پروفیسر محمد ابراہیم ابرو، تحصیل امیر مولانا عبد الواحد زہری، اسلامی جمعیت طلبہ کے رہنما صالح محمد اور شباب ملی کے ضلع صدر جمیل احمد سولنگی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جماعت اسلامی توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانون میں ترمیم کی بھرپور مخالفت کرتی ہے۔ اس قانون میں ترمیم امریکہ اور یہودی ایجنڈے کی تکمیل کی خاطر کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکمران ہوش کے ناخن لیں، ورنہ جماعت اسلامی تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر پورے پاکستان کے عوام کو اس ترمیم کے خلاف بیدار کر کے امریکی اور یہودی ایجنڈے کی تکمیل کو روکے گی۔ اور اب ایک بریک کے بعد دیکھیے، مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا ہے کہ اگر بلوچستان پر ممکنہ ڈرون حملے کیے گئے تو JUI سخت سے سخت احتجاج کرے گی۔